صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ویکسینز اور تحفظ کے عالمی اتحاد جیوی میں قطر کی جانب سے $20 ملین کی امداد دینے کے عہد کا اعلان کیا ہے۔ صاحب اسمو امیر نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ قطر کووڈ-19 کی عالمی وبا کی روک تھام کے لیے صحت کی عالمی تنظیم WHO کی کوششوں کی تائید و حمایت کرتا ہے۔ صاحب اسمو امیر 2020 کی ویکسینز کی عالمی سربراہ کانفرنس سے خطاب فرما رہے تھے۔ برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں ویڈیو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے منعقد ہونے والی اس سربراہ کانفرنس میں ملکوں کے سربراہان، قائدین، وزرائے اعظم، بین الاقوامی اور علاقائی تنظیموں کے قائدین اور جیوی پروگرام کی مدد کرنے والی متعدد کمپنیوں کے ڈائریکٹرز شریک ہوئے۔ صاحب اسمو امیر نے کہا کہ کورونا کی عالمی وبا ایک ایسا چیلنج ہے جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ تمام تر سطحوں پر پوری نوع انسانی کے لیے خطرہ ہے، اس لیے بین الاقوامی تعاون کی ضرورت ہے۔ صاحب اسمو امیر نے سربراہ کانفرنس میں قطر کی ان کوششوں کی طرف اشارہ کیا جو وہ اپنے شہریوں اور یہاں مقیم باشندوں کی حفاظت کے لیے اس وبا کے پہلے دن سے ہی کرتا چلا آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے اب تک 20 سے زیادہ ملکوں کی مدد کر چکا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے داعش تنظیم کے خلاف جنگ کے بین الاقوامی اتحاد کے چھوٹے گروپ کے اجلاس میں کہا ہے کہ قطر اسے اور پوری دنیا کو کورونا کی وبا کی وجہ سے درپیش غیر معمولی حالات کے باوجود عراق اور شام میں داعش تنظیم کے خلاف جنگ کا پابند ہے اور وہ اس تنظیم کو شکست دینے کے لیے عالمی اتحاد کے مقاصد کی پابندی کر رہا ہے، تاکہ ایسے حالات پیدا ہو سکیں جن میں جامع اور متعدد پہلوؤں کی کوششوں کے ذریعے دہشت گرد تنظیموں کو ایک مستقل اور پائیدار شکست سے دوچار کیا جا سکے۔ آج عزت و آبرو کا دن ہے۔ ملک پر مسلط کیے گئے ظالمانہ محاصرے کو آج 3 سال پورے ہو گئے ہیں، اور محاصرہ کرنے والے ملکوں کی طرف سے گھڑے گئے دعوے اور ان کی طرف سے پیش کیے گئے مطالبے انتہائی کمزور اور بودے ہونے کی وجہ سے کھڑے نہیں رہ سکے، لیکن قطر اپنے موقفوں کے ساتھ کھڑا ہے اور اس کے یہ موقف کبھی بھی ہرگز تبدیل نہیں ہوں گے کہ ملک کی خود مختاری کو ہرگز نہیں چھیڑا جا سکتا، اور اس بحران کو بات چیت اور مذاکرات کے بغیر کبھی بھی حل نہیں کیا جا سکتا۔ آج سے 3 سال قبل ایک اندھیری رات میں نصف شب کے بعد ان لوگوں کی طرف سے جنہیں کل تک بھائی کہا جاتا تھا قطر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ یہ محاصرہ اور یہ ناکہ بندی کھوکھلے دعووں کی بنیاد پر کی گئی تھی۔ یہ دعوے کھڑے نہیں رہ سکے اور ایک کے بعد ایک پسپا ہوتے چلے گئے، لیکن قطر ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے۔ اس نے پہلے لمحے سے ہی جو موقف اپنایا تھا وہی موقف آج بھی ہے، وہ ہرگز تبدیل نہیں ہوا اور نہ ہی آئندہ کبھی تبدیل ہوگا۔ ڈٹ کر کھڑے ہو جانے کا مظہر اس اجتماعیت میں سب نے دیکھا ہے جس میں اس سرزمین پر رہنے والا ہر شخص شریک تھا، یہاں کے شہری ہوں یا یہاں مقیم باشندے، جس طرح کے صاحب سمو امیر نے کہا تھا، ایک اکائی بن کر سامنے آ گئے۔ صاحب سمو امیر نے کہا کہ مجھے اپنی عوام اور مقیم باشندوں پر فخر ہے۔ ناکہ بندی کرنے والے ملکوں کی سازشیں قومی وحدت کے سامنے کھڑی نہ رہ سکیں، جبکہ یہ قومی وحدت ان محاصرہ کرنے والے ملکوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑی ہو گئی، وہ دیوار جس پر روشن حرفوں میں لکھا ہوا ہے تمیم المجد۔ ملک میں
کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 1581 کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ 1926 مریض اب اس بیماری سے صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اس وائرس سے صحت پانے والوں کی تعداد اب 39,468 ہو گئی ہے۔ شفا پانے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ یہ بتا رہا ہے کہ ملک میں صحت کا سسٹم کامیاب رہا ہے اور وہ اس وبا کے پھیلاؤ کی راہ میں رکاوٹ بن گیا ہے۔ قطر نے اس وبا کی روک تھام کے لیے جو اقدامات کیے ہیں ان کی وجہ سے حالات کو کنٹرول میں رکھنے میں مدد ملی ہے۔ ملک نے اس بحران کے آغاز سے ہی بچاؤ کے اقدامات کا آغاز کر دیا تھا، جن کے ذریعے اس وبا کے خلاف معرکے میں حالات و معاملات کی زمام یعنی لگام ملک کے ہاتھوں میں رہی، اور یہ اقدامات اس وبا کا زور توڑ دینے میں کامیاب ہو گئے۔ اب اس وقت جو مثبت نتائج منظر عام پر آ رہے ہیں وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ملک میں اس وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومت کے منصوبے نہایت کامیاب رہے ہیں، اور یہ منصوبے بھی یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت معاشرے اور سماج کے تمام لوگوں کی صحت و سلامتی کی ضمانت کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہے۔ وہ ملک میں صحت عامہ کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے اور وہ تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ پھر حکومت سماج کے مفادات اور اس کے فائدوں کے لیے مسلسل مناسب فیصلے کرتی آ رہی ہے جو ملک کے تمام لوگوں کے لیے انتہائی اطمینان کے باعث ہیں۔ وزارت صحت نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ ملک ابھی تک اس وائرس کے پیک ٹائم سے گزر رہا ہے، جس کا اندازہ اس امر سے بھی ہوتا ہے کہ ملک میں روزانہ اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی رجسٹریشن کی بڑی تعداد منظر عام پر آ رہی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ احتیاطی اقدامات کی مکمل پابندی کی جائے اور سوشل ڈسٹینس یعنی سماجی دوری کے اقدامات پر سختی سے عمل کیا جائے۔ کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے کابینہ کی جانب سے احتیاطی اقدامات کی تبدیلی اور ترمیم کا بڑے پیمانے پر خیر مقدم کیا جا رہا ہے کہ اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومت کے منصوبے اور اس کی کوششیں کامیاب ثابت ہوئی ہیں۔ تمام تر اشارے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وبا اب کنٹرول میں ہے اور سب کی صحت و سلامتی اور حفاظت کے لیے ملک کی توجہ برقرار ہے۔ مکمل شفافیت اور ٹرانسپیرنسی کی بنیاد پر کورونا کے بحران سے نمٹنے میں اب کابینہ نے کچھ احتیاطی تدابیر نرم کر دی ہیں اور اس نے شہریوں اور یہاں مقیم باشندوں کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے کچھ مزید فیصلے بھی کیے ہیں۔ پھر وزارت تجارت و صنعت کی جانب سے کیے جانے والے کچھ فیصلوں اور خاص طور پر تجارتی سرگرمیوں کے اوقات میں تبدیلی کو بزنس سے متعلقہ لوگوں کی طرف سے سراہا جا رہا ہے، جبکہ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے حکومت کی طرف سے کیے جانے والے فیصلوں کی فضا میں یہ نئے فیصلے قابل تحسین ہیں۔ بزنس سے وابستہ شخصیتوں کا کہنا ہے کہ حکومت ملک میں بتدریج اقتصادی زندگی کو بحال کرنے کے لیے جن منصوبوں پر عمل کر رہی ہے وہ ایک واضح حکمت عملی اور اسٹریٹجی کے تحت تجارتی سرگرمیوں کو تیز تر کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوں گے۔ وزیر بلدیہ و ماحولیات انجینئر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی نے بتایا ہے کہ ان کی وزارت آج جمعے کے روز عالمی یوم ماحولیات منا رہی ہے۔ یہ دن ہر سال 5 جون کو منایا جاتا ہے۔ قطر کا کہنا ہے کہ بایولوجی کے تنوع کی حفاظت کے لیے پوری دنیا کا کندھے سے کندھا ملا کر کام کرنا نہایت ضروری ہے اور اس کے لیے بین الاقوامی اور قومی سطح پر نہایت واضح منصوبوں اور پروگراموں پر عمل کیا جانا چاہیے۔ عالمی سطح پر برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے زیادہ غریب ملکوں کی مدد کے لیے ویکسینز کی عالمی سربراہ کانفرنس کی میزبانی کی ہے۔
اس موقع پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گٹریش نے کہا ہے کہ مستقبل میں کووڈ-19 کی جو ویکسین بھی تیار کی جائے وہ عالمی فائدے کے لیے ہونی چاہیے اور سب کے لیے دستیاب ہونی چاہیے۔ یہ کانفرنس ایسے وقت میں منعقد کی گئی ہے جبکہ کورونا وائرس پوری دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے۔ خاص طور پر لیٹن امریکہ کے ممالک اس کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ برازیل میں اس وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد اب 34,000 سے بھی زیادہ ہو گئی ہے اور یہ پوری دنیا میں تیسرا سب سے بڑا فگر ہے۔ امریکہ میں مظاہرے جاری ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ وہ آوازیں سنی جانی چاہیے جن میں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ افریقی نژاد نہتے امریکیوں کے خلاف جرائم ختم کیے جائیں۔ امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ احتجاج کافی نہیں ہے۔ ان کی اپیل ہے کہ اگلے انتخابات میں بڑھ چڑھ کر ووٹ ڈالے جائیں۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ یورپ کو امریکہ کی طرح جارج فلوریڈ کے قتل پر صدمہ پہنچا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ فلوریڈ کی موت بہت سنگین ہے، اسے معاف نہیں کیا جا سکتا اور ہمارے معاشرے میں نسل پرستی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ حقائق اب منظر عام پر آ رہے ہیں، اور چین نے کہا ہے کہ فلوریڈ کا قتل امریکہ میں موجود نسل پرستی کی پرانی بیماری ہے اور واشنگٹن ڈبل سٹینڈرڈ یعنی دوہرے معیار اپنا رہا ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ سمو امیر نے ویکسینز کی عالمی سربراہ کانفرنس میں شرکت کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ قطر اسے $20 ملین کی امداد دے گا۔ 3 سال پورے ہو گئے۔ قطر کے لیے یہ عزت و آبرو کا دن ہے اور وہ تمام شعبوں میں مسلسل ترقی کرتا جا رہا ہے۔ ملک میں کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 39,468 ہو گئی ہے اور نئے متاثرین کی رجسٹریشن بھی ہوئی ہے۔ اور انتونیو گٹریش نے ویکسینز کی 2020 کی سربراہ کانفرنس میں اپیل کی ہے کہ کووڈ-19 کی کوئی بھی ویکسین سب کے لیے دستیاب ہونی چاہیے۔ ریڈیو قطر سے